کیا آپ بھی کسی کے رویے سے بار بار پریشان ہوتے ہیں؟ کیا آپ بار بار اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو تسلی دیتے ہیں شاید وہ بدل جائے، شاید اگلی بار آپ کو تکلیف نہیں دے گا، لیکن پھر وہی رویہ، وہی باتیں اور وہی دکھ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں؟ اگر ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو ایک بار رک کر ضرور سوچیں، کیا اس رشتے کو نبھاتے نبھاتے آپ اپنا سکون تو نہیں کھو رہے؟ یاد رکھیے، ہر کسی سے لڑنا ضروری نہیں ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور ہر رشتے کو پہلے جیسا رکھنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی سے فیصلہ لے لینا بھی اپنے دل اور اپنے سکون کے لیے بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، شاید اس میں آپ کے لیے بہت کوئی ایسی بات چھپی ہو جس کی آپ کو بہت دیر سے ضرورت ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر وعافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں، تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کبھی کبھی ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جنہیں ہم دل سے اہمیت دیتے ہیں، ان کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، ان کی غلطیوں کو بھی معاف کرتے ہیں، بار بار یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ شاید حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جب کسی کے رویے سے ہمیں بار بار تکلیف پہنچنے لگے، ہماری خوشی متاثر ہونے لگی اور ہمارا سکون ختم ہونے لگے، تو پھر ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ آخر ہم کب تک خود کو نظر انداز کرتے رہیں گے۔ ہم اکثر رشتے بچانے کے لیے اپنی بہت سی باتیں دل میں دبا لیتے ہیں، سامنے والا ناراض نہ ہو، اسے برا نہ لگے، کہیں رشتہ خراب نہ ہو جائے، اور اسی کوشش سے ہم اپنی ہر فیلنگز کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، رشتہ تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب اس میں عزت ہوتی ہے، سمجھ اور سکون دونوں طرف ہوتے ہیں۔ فاصلہ لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ کسی سے نفرت کرنے لگے یا کسی کے خلاف دل میں بدلہ رکھیں۔ کبھی کبھی فاصلہ صرف اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے دل کو سکون دے سکیں، اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اور یہ فیصلہ کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں کون سا رشتہ آپ کے لیے بہتر ہے اور کون سا رشتہ آپ کو مسلسل پریشان کر رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات، فاصلہ ہمیشہ غصے میں نہیں لیا جاتا، بعض اوقات بہت خاموشی اور سمجھداری سے بھی لیا جاتا ہے۔ آپ کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بحث میں جیتنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر شخص کو اپنی زندگی میں وہی جگہ دینا ضروری ہوتا ہے جو وہ پہلے رکھتا تھا۔ اگر کوئی آپ کی ایک غلطی کو بار بار یاد دلاتا ہے لیکن آپ کی ساری اچھی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگر آپ ہر بار اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اپنے سکون کے بارے میں سوچنا غلط نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اچھا انسان ہونا، ہر کسی کو خوش رکھنا دو الگ چیزیں ہیں۔ آپ ہر انسان کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ کچھ لوگ آپ کی خاموشی کو کمزوری سمجھیں گے، کچھ آپ کی نرمی کا فائدہ اٹھائیں گے، اور کچھ لوگ آپ کی قدر تب کریں گے جب آپ ان سے فاصلہ اختیار کر لیں گے۔ اسی لیے اگر آج آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بار بار سوچتے ہیں، خود کو قصوروار سمجھتے ہیں، ہر بار مشکلات میں سے گزرتے ہیں، اور ہر ملاقات اور ہر بات کے بعد آپ کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، تو فوراً کوئی سخت فیصلہ کرنے کی بجائے پہلے خود سے ایک سوال ضرور کریں، اور سوال یہ کرنے ہیں، کیا یہ رشتہ میرے سکون کے لیے بھی اتنا اچھا ہے جتنا میں اسے بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہوں؟ اگر جواب بار بار آپ کو اندر سے پریشان کر رہا ہے تو شاید اب اپنی حدود مقرر کرنا بہت وقت ضروری ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے حدود مقرر کرنے کا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ کب کسی سے فاصلہ لینا ضروری ہوتا ہے، کن رویوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور کس طرح بغیر لڑائی جھگڑے کے اپنے زندگی میں سکون واپس لایا جا سکتا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے کہ آج کی ایک بات آپ کی زندگی کے فیصلے اور ایسے رشتے کو سمجھنے میں مدد دے دے جس کے بارے میں آپ کافی عرصے سے الجھن میں ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ فاصلہ لینے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ واقعی کیا ہے، کیونکہ ہر اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں فوراً کسی سے دور ہو جانا چاہیے۔ زندگی میں ہر رشتے میں کبھی نہ کبھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات، اور کبھی ناراضگیاں آتی ہیں، کبھی سامنے والا بھی کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے، کبھی ہماری اپنی بات غلط سمجھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے پہلی بات کو سمجھنا اور جہاں ممکن ہو وہاں سکون سے بات کرنا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ بار بار سمجھانے کے باوجود اسی رویے کا سامنا کر رہے ہیں، اگر سامنے والا آپ کے احساسات کو آپ کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے، آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتا، یا ہر بار آپ کو ذہنی طور پر پریشان کرتے ہیں، تو پھر کچھ حد تک فاصلہ رکھنا ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رہ کر خود کو مسلسل بے سکون محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سے بات کرنے سے پہلے سوچنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں وہ کس بات پر ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں میری کون سی بات غلط سمجھ لی جائے گی، تو اگر کسی رشتے میں آپ کو ہر وقت خوف، دباؤ یا بے چینی محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ ہر بار اپنی طرف سے رشتہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی، تو رشتہ صرف ایک انسان کی کوشش سے زیادہ عرصے تک خوبصورت نہیں رہ سکتا۔ آپ ہر بار معافی مانگیں، ہر بات شروع کریں، ہر بار سمجھوتا کریں، اور ہر بار اپنی غلطی تلاش کریں، تو ایک وقت پر انسان اندر سے تھک جاتے ہیں۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا، اختلاف سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن اختلاف کے باوجود عزت باقی رہنی چاہیے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو مسلسل نیچا دکھائے، آپ کی باتوں کا مذاق بنائے، یا آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، اور آپ نے اگر ایسی
وجوہات دیکھیں تو آپ کا پیچھے ہٹنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد چوتھی بات، اپنی زندگی کا ہر فیصلہ دوسروں کے رویے کے مطابق مت کریں۔ اگر کوئی آپ سے خوش نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ آپ خود کو ہر وقت بدلتے رہیں۔ انسان کو اپنی غلطیاں ضرور دیکھنی چاہیے، لیکن ہر مسئلے کا ذمہ دار خود کو سمجھ لینا بھی درست نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ایک جیسی جگہ نہیں دینی۔ کچھ لوگ بہت قریب ہوتے ہیں، کچھ صرف جاننے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس میں نفرت ضروری نہیں ہے، بس اپنی حدود واضح رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، فاصلہ لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ بدتمیز ہو جائیں۔ آپ اپنی بات نرمی سے بھی رکھ سکتے ہیں، آپ کم بات کر سکتے ہیں، غیر ضروری بحث سے بچ سکتے ہیں، اپنی ذاتی باتیں کم شیئر کر سکتے ہیں، اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر، اپنے کام پر دے سکتے ہیں، اپنی عبادت پر دے سکتے ہیں، اور اپنے مستقبل اور ذہنی سکون پر دے سکتے ہیں۔ اپنے سکون کی حفاظت جو ہے وہ خود غرضی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم غصے، انا یا وقت ناراضگی میں اچھے رشتے ختم نہ کریں۔ فیصلہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر لیا کریں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اسے ہر وقت یہ سوچنے میں نہیں گزارنا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے۔ کبھی کبھی بہتر سوال یہ ہوتا ہے، میں اپنے لیے اب کیا کر سکتی ہوں۔ جب آپ کی توجہ دوسروں کے رویے سے ہٹ جائے گی تو آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ کیسا لگا آپ کو آج کا میرا ولاگ؟ میری باتیں اور جو 4-5 ٹپس میں نے آپ کو بتائی ہیں کیسی لگی؟ کمنٹس میں لازم بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔